نگاہ مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ اور تلاوت قرآن سے جو ہیرے تیار ہوئے تھے، نبیوں کے بعد اولاد آدم میں ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ سب سے افضل ترین گروہ چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے لوگ نگاہ مصطفیٰ نے اور تلاوت قرآن نے تیار کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے اور قرآن مجید کی تلاوت و معیت سے صحابہ کی شخصیتیں روشن شخصیتیں تھیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو اپنا لیں گے اللہ ان کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سلطنت عثمانیہ، ترکی خلافت، آپ جانتے ہوں گے کہ کبھی مسلمانوں میں بڑا مقام تھا خلافت عثمانیہ کا۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور 1299 میں خلافت عثمانیہ شروع ہوئی تھی۔ 1299 میں جو کہہ لیں کہ 14ویں جو صدی عیسوی تھی، اس کے آغاز میں 1300 کے بعد خلافت عثمانیہ کا عروج تھا، اور 1922 میں وہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ خلافت عثمانیہ کا آغاز جب ہوا تھا تو جس شخص نے پہلے خلافت کی تھی، جس نے بنیاد رکھی تھی، ان کا نام تھا عثمان اول۔ عثمان نام تھا، تغرل کے بیٹے تھے۔ ان کے بعد بھی چونکہ عثمان آئے اس لیے ان کو عثمان اول کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا فیض دیکھنا ہو تو سلطنت عثمانیہ کے بانی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں۔ انہیں گاؤں والوں نے بستی سے نکال دیا، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، بڑا اعلیٰ کردار تھا، لیکن جس طرح اچھے لوگوں کو برے لوگ گوارا نہیں ہوتے، اسی طرح برے لوگوں کو اچھے لوگ بھی برداشت نہیں۔ عثمان کو بستی سے نکال دیا گیا، یہ اپنے مرشد کے پاس آئے، شیخ کو اپنے حالات سنائے۔ شیخ نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے پاس رات گزار لو، یہ حجرہ ہے اس میں رہ لو۔ انہیں کمرہ دے دیا، عثمان اس حجرے میں جا کے لیٹ گئے، کروٹیں بدل بدل کے تھک گئے، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہو کے اٹھے کہ کیا وجہ، نیند نہیں آ رہی، نصف رات بیت گئی۔ کیا دیکھا، جس طرف پیر کر کے لیٹے ہوئے ہیں ادھر قرآن پڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا نا میں قرآن کی طرف پیر کر کے لیٹا ہوا تھا تو رونے لگ گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بے دھیانی میں پیر ہو گئے، دانستہ طور پہ بھی پیر نہیں کیے، بے دھیانی میں ادھر پیر ہوئے تھے، لیکن اب زاروں قطار رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، مرشد کھڑے تھے۔ شیخ نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں ایک بشارت سنی ہے، وہ سنانے کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھے خواب میں کسی نے بشارت دی ہے کہ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، قرآن کی سفارش قبول کر لی گئی ہے، اور عثمان کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ عثمان نے کہا میں اور بادشاہ، مجھے تو گاؤں والے لوگوں نے نکال دیا۔ شیخ نے کہا میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں، میں تو ابھی سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے بشارت دی گئی ہے کہ قرآن پاک نے تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، تجھے اس خطے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تو پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کچھ وقت گزرا، وہ عثمان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے، کردار انتہائی اعلیٰ تھا، انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ پہلا حکم کیا جاری کیا تھا جب خلیفہ بنے؟ عدالتوں میں آج بھی قرآن پاک لایا جاتا ہے، مجرم کا ہاتھ رکھوا کے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو خلیفہ عثمان نے آرڈر یہ جاری کیا تھا، جب عدالت میں قرآن لائے نا
تو جج کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کرے گا۔ جب قرآن عدالت میں لایا جائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کریں گے، اور جب تک قرآن عدالت میں رہے گا کوئی بیٹھے گا نہیں، سب کھڑے رہیں گے۔ یہ قرآن کا ادب کروایا اس خلیفہ نے، تو پھر اللہ نے اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائی، کتنی شانیں عطا فرمائی، کتنا عروج عطا فرمایا۔ جو قرآن کا ادب کر رہے وہ اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کر رہے، اور جو قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن کا ادب کیا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ان کے برے انجام پڑھ کے دیکھیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا دنیا سے چلا بھی گیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ بہت سارے ماہرین اقبالیات نے اور کئی بزرگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ لاہور میانی شریف قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی، وہاں قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، گنجان قبرستان ہے۔ تو قبر کھود رہے تھے، ساتھ والی قبر کھل گئی۔ جب وہ قبر ننگی ہوئی تو خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، پورا قبرستان معطر ہو گیا۔ گورکن نے فوراً وہ قبر بند کر دی، جس کی مٹی گرنے سے خوشبو آ رہی تھا کر سکتا، پر قرآن کی آیتوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جو اسے قرآن کھولنے پہ مجبور کرتی تھی؟ قرآن سے محبت۔ حالانکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، پھر کھولتا کیوں تھا قرآن؟ اسے محبت تھی۔ جسے قرآن کے ساتھ محبت ہے، اگرچہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا پر وہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتا ہے۔ پڑھنا نہیں جانتا پر محبت اسے قرآن کھولنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کھولتے نہیں، کیونکہ دل میں محبت نہیں۔ پڑھنا جانتے ہیں، دل میں محبت نہیں، اس وجہ سے وہ کھولتے نہیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیں آج قرآن پاک کے ساتھ نئے سرے سے ایک نیا تعلق، ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ایسے مضبوط تعلق کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سننا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ تو بہت بلند مرتبے ہیں۔ اگر کوئی قرآن سے صرف محبت کرتا ہے قرآن اسے بھی دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ قرآن کی محبت بھی بے شمار برکتوں کا باعث۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی قل شریف سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنت، اے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے، اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حبک ایہا، اس سورت کے ساتھ محبت کرنا، ادخلک الجنت، اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن دلوں کے میل دھونا جانتا ہے، قرآن دل چمکانا جانتا ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہو اور پھر ہم بے چین ہو، قرآن بھی ہمارے پاس ہو پھر ہمارے دلوں کو سکون نہ ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا بھی ہے، اس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن کے اندر شفا ہے۔ پر کوئی قرآن کو کھولے تو صحیح۔ بندہ دریا میں کھڑا ہو پیاسا مر جائے، بدبخت ہے یا نہیں؟ کھڑا دریا میں ہے اور پھر پیاسا مر جائے، بدبخت ہے۔ قرآن گھر میں ہو اور ہم روحانی تشنگی میں ہوں، قرآن گھر میں ہو اور ہم فکری افلاس میں مبتلا ہوں،
قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بصیرت سے محروم ہوں۔ آئیں قرآن کو